کبھی کبھار ایسا وقت بھی آتا ہے کہ زندگی ایک خاردار جاڑیوں کا نقشہ معلوم ہوتی ہے۔ ہر طرف دکھوں اور تکلیفوں کے بادل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ تم کس حال میں جی رہے ہو۔ کوئی مددگار نظر نہیں آتا جو تمہیں اس دکھ کے اندھیرے سے نکال کر سکھ کے اجالے کی طرف لے جائے۔ ہر دعا، ہر التجا رد ہوتی معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ تم اس قدر مایوس اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت سے بھی کوئی امید نہیں رہتی۔ تمہارا بھروسہ اس ذات پر ٹوٹنے لگتا ہے اور تم شدت سے موت کی التجا کرتے ہو، جیسے آگے کا سفر بہت آسان ہے، جیسے پل صراط کی سختی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سنو نادان، اگر اللہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس آزمائش میں سے نکالنے کے اسباب بھی خود پیدا کرتا ہے۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے، ہر درد کو راحت میں بدلنا ہی بدلنا ہے، تو مایوسی کیسی؟ سنو، جب تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ دکھ کے بادل تمہیں ہلاک کر دیں گے، تب اللہ ہی ہوتا ہے جو تمہیں ان دکھوں اور تکلیفوں کے دوران زندگی کی رمق عطا کرتا ہے، جو تھام کر اس امید کو زندہ رکھتا ہے کہ اس مشکل کے بعد اللہ نے آسانی اور راحت بھی رکھی ہوگی۔ سنو، جب تکلیف دہ وقت آئے تو ایک بار زندگی میں پیچھے نظر دوڑانا، جب تم اس کی رحمتوں اور زندگی کے حسین رنگوں سے کھیلا کرتے تھے، جب تم تصور کرتے تھے کہ یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، جب تمہیں منہ سے اقرار کرنے سے پہلے ہی سب عطا کر دیا جاتا تھا، تم ایک بار ضرور اس اچھے وقت کو یاد کرنا جب تمہیں ہر شے سے نوازا گیا تھا۔ تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ سے سب شکوے شکایتیں سب بیکار ہیں۔ جو رب دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ تمہاری زندگی بھی یوں بدلے گا کہ غموں اور دکھوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ بس اس بات پر یقین رکھو کہ آزمائش تو سب کی ہوگی، کبھی کسی کو عطا کے ذریعے اور کبھی کچھ چھین کر، لیکن وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور نہ ہی آزماتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مسلسل تکلیف میں مبتلا رکھے۔ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور دیر کسی حکمت کے تحت ہی ہوتی ہے، ورنہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو رد نہیں کرتا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس کے ایک اشارے سے سب بدل جاتا ہے۔